جنتی اور جہنمی ہونے کی یقینی گواہی۔ اصول نمبر 39 وَلَا نَشْهَدُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِعَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ نَرْجُو لِلصَّالِحِ وَنَخَافُ عَلَيْهِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ الْمُذْنِبِ وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے والے کے کسی عمل کی وجہ سے ہم اسے جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ ہم نیک شخص کے لیے امید رکھتے ہیں اور اس کے متعلق خوف زدہ بھی ہے، اسی طرح گناہ گار کے متعلق ڈرتے ہیں اور اس کے لیے رحمت الہی کی امیدوار بھی ہے۔ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ کسی شخص کو حتمی طور پر جنتی یا جہنمی نہیں کہتے، خواہ اس پر بعض احادیث منطبق ہوتی ہو۔ جہاں وعید کی احادیث ہے وہاں وعدہ کی احادیث بھی ہے۔ اہل سنہ کہتے ہیں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ مثلاً وعدے کے متعلق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تلاش میں جنت میں دیدار باری تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایسا شخص آگ پر حرام کر دیا ہے۔ صحیح مسلم۔ ہم نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی، بلکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کیونکہ اخلاص کا معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ وعید کے متعلق حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں وہ شخص نہ جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہو۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جھوٹ بولنے والا یا چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جہنمی ہے؟ نہیں، ان کے دل کی بات پوشیدہ ہے، سو ہم کسی کے متعلق جنتی یا جہنمی ہونے کا حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم احادیث کی روشنی میں انہیں صرف نافرمان کہیں گے۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ثواب اور بخشش دونوں کا وعدہ فرمایا ہے، پسند کرے تو مکمل ثواب دے کر رحمت کرتے ہوئے جنت میں داخل کر دے، وگرنہ بعض کاموں پر سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا انجام خوب جانتا ہے۔ یہ معنی ہے اہل سنہ کی درج بالا رائے کا، البتہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہو، مثلا عشر مبشرہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے نام لے کر فرمایا یہ جنتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے نام ذکر فرمائے، حسن، حسین، ثابت بن قیس، عکاشہ بن محسن، عبداللہ بن سلام، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جنہیں جہنمی کہا، جیسے ابو لہب ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اور ان جیسے دوسرے لوگ ابو جہل اور آپ کے چاچا ابو طالب وغیرہ بھی، جن کے متعلق عذاب کی وعید منقول ہے۔ قیامت کے دن گناہگار سے اللہ کا سلوک۔ اصول نمبر 40 وَمَنْ لَقِيَ اللَّهُ بِذَنْبٍ يَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارِ تَائِبًا غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ایسا گناہ لے کر ملے کہ اس سے گناہ گار پر آگ واجب ہو، لیکن وہ توبہ کرنے والا ہو اور گناہ پر ہمیشہ قائم رہنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے ان کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ دلائل فرمان باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ سورہ شورى آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ گرگرے جان کنی کی کیفیت تک نہ پہنچ جائے۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد۔ حد جاری ہونا کفارہ ہے۔ اصول نمبر 41 ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ کسی گناہ کی حد اس پر دنیا میں ہی قائم ہو چکی ہو تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہے۔ سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی گناہ کیا پھر اسے اس گناہ کی پاداش میں حد لگائی گئی تو یہ اس کا کفارہ ہوگی۔ مسند احمد و فتح الباری۔ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، بدکاری نہ کرو گے۔ جس نے ان باتوں کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں ہی سزا دی گئی تو یہ اس کا کفارہ ہوگی۔ اسی طرح جس نے جرم کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو اسے سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ توبہ نہ کرنے والے سے اللہ کا برتاؤ۔ اصول نمبر 42 ومن لقیہ مسر غیر تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له۔ جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ کسی قابل سزا گناہ پر ہمیشگی کرنے والا اور توبہ کرنے والا نہ تھا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اگر چاہے تو اسے سزا دے چاہے تو معاف کر دے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، سورہ النساء آیت نمبر 116۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ آخرت کے ہر طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند و برتر ہے۔ اگر کوئی موحد اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو تو اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ لیکن اس کے باوجود ہم کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے، بلکہ غلطی کرنے والے کے لیے سزا اور دوسرے کے لیے انعام ذکر ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوگا، اگر چاہے انہیں سزا دے وگرنہ انہیں معاف بھی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ساری مخلوق کو سزا دے تو ایسی صورت میں ظالم نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ ان پر رحمت کر دے تو یہ ان کے اعمال کے بالمقابل بہتر سلوک ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال بہت زیادہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں سے جو ان پر ہے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے تم اپنے
اعمال کی وجہ سے جنت میں بالکل داخل نہ ہو سکو گے؟ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، جبکہ ہمارے اعمال ہماری نجات کا مستقل سبب بننے سے قاصر ہو۔ ہماری نجات کا مستقل سبب بننے سے قاصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے کاموں اور بہت زیادہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، جبکہ برائیوں سے منع فرمایا، نیکیوں کو اپنی رحمت اور جنت میں داخلے کے اسباب میں شمار کیا ہے، برائیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے منع کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کا سبب ہے۔ البتہ جب انسان حد لگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملے گا، پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ کرنے والا تھا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ اگر اس نے اعتراف اور توبہ نہ کی تو حد اس سے کوئی فائدہ نہ دے گی، حد اس کے لیے صرف ڈانٹ اور خوف کا سبب ہوگی، تاکہ وہ دوبارہ ایسا کام نہ کرے، یا دوسرے کو ڈانٹنے اور خوف زدہ رکھنے کا سبب ہوگی۔ علماء نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حدود صرف توبہ کرنے والے کا کفارہ ہوگی۔ مثلا کوئی زنا کرے، اعتراف کرتا اور کہتا ہے مجھ پر حد قائم کرو، جیسا ماعز اور غامدیہ نے کیا تھا۔ صحیح مسلم۔ ایسا کرنا ان کے لیے یقیناً کفارہ ہوگا۔ البتہ جو خود جرم کا انکار کرے لیکن خواہ کہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے، پھر اسے رجم کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ حد اسے پاک نہ کرے گی۔ یہ سزا تو دوسرے کو روکنے کے لیے ہوگی تاکہ وہ ایسا ارتکاب نہ کرے۔ اسی طرح دنیا میں لگنے والی باقی حدود کا معاملہ ہے کہ وہ صرف توبہ کرنے والے کا کفارہ ہو سکتی ہے، جبکہ اس کی توبہ بھی اچھی ہو۔ کافر کی سزا اور عذاب۔ اصول نمبر 43 وَمَنْ لَقِيَهُ مِنْ كَافِرٍ عَذَبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ۔ جو کافر اللہ تعالیٰ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے اور معاف نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے انکار یا الوہیت میں شرک پر لفظ کفر بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات مکمل شریعت کے انکار یا دین کی ضروری اور مشہور و معروف مسائل کے انکار پر بھی بولا جاتا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے وغیرہ۔ کافر جب اپنے کفر، شرک، رسالت یا قرآن پر اعتراض یا انکار یا قیامت کے دن اٹھنے اور جمع ہونے کا انکار وغیرہ پر مرے گا تو اس کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ یہ آگ اور آخرت کے عذاب میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 91 ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، ان میں سے کسی سے اگرچہ وہ فدیہ کے طور پر زمین بھر کر سونا دے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کی موت کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ کفر پر مرے۔ یہ دلیل ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں فوت ہوگا اس کی نافرمانیوں کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا تھا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس کلمے کی وجہ سے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کروں گا۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 34 ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ فرمائے گا،
کیونکہ وہ کفر پر فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے ہوتے ہوئے انہیں کیوں معاف فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ عموماً شرک کو معاف نہ کرے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو وہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو عام ذکر کیا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ممکن ہے یہ شرک اکبر کے بارے میں ہو، لیکن یہ سب آیات و احادیث دلیل ہے کہ کفر اور شرک بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ واللہ اعلم۔ رجم کرنا برحق ہے۔ اصول نمبر 44، والرجم حق على من زنا وقد احسن اذا اعترف او قامت علیہ بینہ۔ جس نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ تھا، اسے رجم کرنا ضروری ہے جب وہ خود اعتراف کر لے یا دلیل قائم ہو جائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گنجائش پیدا کر دی ہے۔ غیر شادی شدہ اگر غیر شادی شدہ سے بدکاری کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی۔ اگر شادی شدہ سے بدکاری کرے تو 100 کوڑے اور رجم کیا جائے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمان آدمی کا خون صرف 3 صورتوں کے علاوہ کسی صورت حلال نہیں۔ شادی ہونے کے بعد کوئی آدمی بدکاری کرے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ سنن نسائی۔